اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ شام ہدایت کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان نگہت زیدی اور تمام ناظرین کو آج کی شام ہدایت میں برمنگھم اسٹوڈیو سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شفقت میر۔ برمنگھم کے اسٹوڈیو سے شام ہدایت کے اس خوبصورت پروگرام میں ہم آپ سب کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج کا پروگرام اسٹارٹ کرتے ہیں حمد باری تعالیٰ سے۔ اس کے لیے میں جاتی ہوں اپنے بھائی شفقت میر کی طرف۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کونین کا مسجود ہے معبود ہے تو، اس ذات باری کے نام سے اس پاک محفل کا آغاز کرتے ہیں۔ کونین کا مسجود ہے معبود ہے تو، ہر شے تیری شاہد ہے کہ مشہود ہے تو، ہر ایک کے لب پر ہے تیری حمد و ثنا، ہر سوز میں ہر ساز میں موجود ہے تو، اور تو جو ہر آن نئی شان دکھا دیتا ہے اور دیدہ شوق کو حیران بنا دیتا ہے، ڈالی ڈالی تیری تخلیق کے گن گاتی ہے، پتہ پتہ تیرے ہونے کا پتہ دیتا ہے۔ ہم کے چند شعر۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، جہاں جہاں بھی تم ہو اس کی ذات ہمارے ساتھ ہے، ہر طرف اسی کا جلوہ ہے۔ دیکھوں جدھر جدھر میں یا رب تیری ثنا ہے، دیکھوں جدھر جدھر میں یا رب تیری ثنا ہے، یہ بھی تیرا جہاں ہے اور وہ بھی تیرا جہاں ہے۔ پھولوں میں خوشبو تیری، ستاروں میں نور تیرا، پھولوں میں خوشبو تیری، ستاروں میں نور تیرا، دیکھے بنا دلوں میں رہتا ہے خوف تیرا، اور تیری ہی رحمتوں سے یہ عالم رواں دواں ہے، کیونکہ یہ بھی تیرا جہاں ہے اور وہ بھی تیرا جہاں ہے۔ آخری شعر اس کا کہ غافل ہوا جو تجھ سے اندھیروں میں کھو گیا ہے، غافل ہوا جو تجھ سے اندھیروں میں کھو گیا ہے، اس کے لیے ہے جنت جو تیرا ہو گیا ہے، اس کے لیے ہے جنت جو تیرا ہو گیا ہے۔ کرتا رہوں میں سجدے تیرا نام جہاں جہاں ہے، کیونکہ یہ بھی تیرا جہاں ہے وہ بھی تیرا جہاں ہے۔ آواز بلند درود شریف۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ بہت ہی خوبصورت کلام آپ نے پیش کیا۔ شکریہ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ یہ کلام آپ کو بھی پسند آیا ہوگا۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع، اور موضوع چننے سے پہلے بہت زیادہ ہم غور و خوض کرتے ہیں کہ یہ موضوع آج کل کی مناسبت سے چننا چاہیے۔ اس موضوع کے پیچھے کیا ایسی ایکسپیرینس ہوئے ہیں یا کیا اس طرح کی ایویڈنس ہے کہ یہ موضوع چننا ضروری ہے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے، امید ہے اسکرین پر آ بھی گیا ہوگا، علم اور عمل۔ ماشاءاللہ۔ خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، یقیناً ان کے لیے جنت کے باغ جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، ان کے ہی لیے ہیں۔ یہ بڑی کامیابی ہے۔ بے شک خدا تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے ایمان جو لائے اور نیک عمل کیے، ان کے لیے یہ یقینی طور پہ جنت کو ایک بڑی کامیابی قرار دیا ہے، اور جنت انہی کے لیے ہے۔ پھر خدا تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ مائدہ آیت نمبر 105 میں کہ اے ایمان والو، اپنی خبر لو، اصلاح کی فکر کرو، اگر تم ہدایت پر آ جاؤ گے تو جو لوگ گمراہ ہو گئے ہیں ان کی گمراہی تم کو نقصان نہیں دے گی۔ سبحان اللہ۔ خدا تعالیٰ نے بار بار انسان کی اصلاح اور نفس کو مقدم ٹھہرایا۔ بے شک خدا تعالیٰ نے نفس کو بلندی پر دیکھنا چاہتا ہے۔ انسان کی معراج جو ہے وہ ہے کہ انسان ہر چیز میں جو ہے وہ اشرف المخلوقات ہے، تو اس کو اسی طرح بلند ہونا چاہیے اس کا نفس بھی۔ اور یہ چیز جب خدا تعالیٰ نے نفس انسان کا بنایا تو اس کے اوپر ناز کیا، اور اسلام بھی یہی چاہتا ہے کہ انسان اپنے نفس کو برباد نہ کرے، ہلاک نہ کرے،
اور اپنے نفس کو بلندی پر پہنچانے کے لیے اپنے نفس کو بہترین ایک وہ دینے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، ایک علم اور ایک عمل. بے شک جو بھی قدم اٹھانا وہ علم کی روشنی میں اٹھانا، وہ عمل بہترین ترین عمل ہے جس میں خلوص نیت شامل ہو. سبحان اللہ. لیکن ناظرین ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت کم یہ دیکھا گیا ہے کہ علم کے ساتھ عمل، حالانکہ یہ دونوں چیزیں علم اور عمل یہ دونوں الفاظ ایسے ہیں جس میں 3 حرف ہیں، عین، میم اور لام. زیر زبر کی جو ہے وہ فرق ہے اور ترتیب میں فرق ہے حرفوں کی، لیکن ایک کے بغیر دوسرے کا جو ہے وہ مقصد پورا نہیں ہوتا. آپ علم حاصل کریں لیکن عمل نہ کریں تو وہ علم ایسا ہے کہ جیسے چراغ ہو اور روشنی نہ ہو، کوئی پھول ہو اور اس میں خوشبو نہ ہو. تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ لازم و ملزوم ہے ایک طرح کہ علم کے ساتھ ساتھ عمل کرنا بہت ہی ضروری ہے. اور بہت ہی خوبصورت فرمان ہے معصومین کا کہ یادداشت میں محفوظ رہنے والا علم عارضی ہے. یادداشت میں محفوظ رہنے والا علم عارضی ہے. یادداشت خود دیر پا نہیں. ظاہر بات ہے عمر کے ساتھ ایج کے ساتھ انسان کی یادداشت جو ہے وہ کمزور ہوتی چلی جاتی ہے. تو یہاں پہ بڑا خوبصورت یہ ارشاد ہے کہ یادداشت خود دیر پا نہیں ہے، سب سے اچھا علم وہ ہے جو دل میں اتر کر عمل میں ظاہر ہو جائے. تو آج کا ہمارا موضوع یہی ہے، علم اور عمل. کیا ہمیں یہ نظر آتا ہے اپنے معاشرے میں کہ لوگ جو ہمارے پاس علم ہے، چاہے تھوڑا سا بھی علم ہو لیکن وہ عمل کے ساتھ ہو. تو آج ہم اسی پر گفتگو کریں گے اور ہمارے ساتھ جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ ابھی تھوڑی دیر میں ہمارے عالم آن لائن جو ہیں مولانا قبلہ سید فدا حسین بخاری صاحب جو ہمارے ساتھ ہوں گے اور وہ اسی موضوع پر گفتگو کریں گے. تو امید کرتے ہیں ناظرین وقفے کے بعد آپ ہمیں جوائن کریں اور اپنے ایکسپیرینسز ہمارے ساتھ شیئر کریں کہ آپ نے کون سا ایسا فعل اپنایا ہے حدیث سننے کے بعد یا کوئی آیت کی سے متاثر ہو کر جس پہ آپ عمل پیرا ہیں، جس نے آپ کی زندگی بدل دی. کیونکہ دیکھیں ہمیشہ یہی بات ہوتی ہے کہ جب بھی ہم قرآن پڑھتے ہیں، تمام جتنی بھی دنیا کی کتابیں ہیں، جتنے بھی دنیا کے علوم ہیں، دنیاوی علوم، ہم ان کو بڑے غور کے ساتھ پڑھتے ہیں اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ کسی طرح بس یہ ہمارے جو ہے وہ دماغ میں سما جائے. امتحان ہوتا ہے تو اس لیے بھی ہم کتابیں پڑھتے ہیں. لیکن جب قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کو میرا خیال ہے کہ ہم آنکھیں بند کر کے پڑھتے ہیں کہ اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتے. بے شک بے شک. تو ہم بالکل ثواب حاصل کرنے کے لیے یا وہ ایک چیز جو ہے وہ تبرک بنا کے رکھا گیا ہے کہ اس کو آپ بیماری کے وقت استعمال کرتے ہیں، اس کی ہوا دیتے ہیں، لیکن جو ہے وہ آپ اس کو بالکل جو ہے وہ اس طرح سے نہیں عمل کرتے اس کے اوپر جس طرح کے ہمیں قرآن کی ہر آیت ہمارے لیے جو ہے وہ اصلاحی پہلو رکھتی ہے. اس میں اصلاح بھری ہوئی ہے خدا نے انسان کے لیے، وہ انسان کی نجات کا. اور یہ نہیں کہ صرف اللہ تعالیٰ نے قرآن دے کر کہہ دیا کہ بس یہ تمہارے لیے قرآن ہے اور اس کے اوپر عمل کرو، نہیں، بلکہ خدا تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک قرآن ناطق بھیجا اور ایک قرآن صامت بھیجا کہ آپ قرآن کو پڑھیں لیکن اگر آپ نے عمل دیکھنا ہے کہ کس طرح تو آپ معصومین کو دیکھیں. تو اللہ خدا تعالیٰ نے بھی ہمارے لیے دونوں طرح کی چیزیں رکھی، علم قرآن سے لو اور عمل معصومین سے لو. تو اب ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں علامہ فدا حسین بخاری صاحب، ہم ان کو لائن پر لیتے ہیں. السلام علیکم. قبلہ السلام علیکم. میرا خیال ہے کہ لائن ڈراپ ہوگی. انشاءاللہ تعالیٰ ہم کوشش کریں گے دوبارہ مولانا کو لائن پر. جیسے نگہت بہن نے بہت خوبصورت طریقے سے یہ اس کو ایکسپلین کیا ہے، علم اور عمل بے شک یہ بالکل لازم و ملزوم ہے، ایک دوسرے کے بنا بیکار ہے. علم ہے، اگر آپ عمل نہیں کر رہے تو کس رینج کا وہ علم. اگر عمل کر رہے ہیں لیکن بغیر سوچے سمجھے تو وہ بھی بے فائدہ چیز ہے. یہ ایسا ہی ہے کہ ایک چھوٹی سی مثال ہے، ایک اوپن سی کی مثال ہے. ہر کوئی جانتا ہے کہ دانت کو برش کرنا، ان کی صفائی کا خیال رکھنا یہ بہت ضروری ہے، یہ دانتوں کی صحت کے لیے بہت اچھا ضروری ہے.
صبح شام آپ ٹوتھ برش کرتے ہیں، صحت کرنے کے لیے ضروری ہے، ہر کوئی یہ جانتا ہے. لیکن اگر کوئی یہ جاننے کے بعد ہرگز یہ برش نہیں کرتا اور اپنے دانتوں کو کھلا چھوڑ دیتا ہے، ان کو گندا ہونے دیتا ہے اور ان کے دانت خراب ہو جاتے ہیں، تو اس میں اس کے علم کا قصور نہیں ہے، اس کے عمل کا قصور ہے. تو یہ مطلب، یہ مثال دینے سے مطلب یہ واضح کرنا ہے کہ علم تب ہی نافع ہے جب آپ اس پر عمل کریں گے. جیسے قرآن کی بھی وہی آیت ہے، لیس الانسان الا ما یسعی. کیا ہے انسان کے پاس؟ اسے وہی ملے گا جو وہ کوشش کرے گا. نگت بہن نے بہت اچھا یہ سوال اٹھایا اور بڑے اچھے اس موضوع پہ انہوں نے یہ بات کی کہ قرآن شریف بھی ہم پڑھتے ہیں تو معاف کیجئے ثواب حاصل کرنے کے لیے، بیماروں کی شفا کے لیے سورہ یاسین پڑھتے ہیں، یہ ضابطہ حیات ہے. تو کوشش ہے، آپ کوشش کریں ان آیات پر عمل کرنے کی، جتنی بھی ہو سکے کوشش کریں. فرامین ہے معصومین کے، دیکھیں ان کو آپ کی زندگی بدل سکتی ہے، ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ آپ کی زندگی بدل سکتی ہے. ہیلو جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی قبلہ کیسے آپ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ ٹھیک ہے. آپ سنائیں. قبلہ اللہ کا شکر ہے، بہت شکر ہے قبلہ، آپ اپنی مصروفیت سے وقت نکال کر ہمیشہ ہمارا ساتھ دیتے ہیں. ہم آپ کو لمبی عمر کی دعا دیتے ہیں، جزاک اللہ خیر. تو قبلہ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، ابھی نگت بہن نے جیسے ایکسپلین کیا ہے، علم اور عمل اس کے بارے میں ہے. اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ ذرا مختصر انداز میں صرف 10 منٹ کے اندر ذرا کوزے میں سمندر کو بند کر کے دکھا دیں کہ یہ کتنا ضروری ہے ان دونوں کا ساتھ، یہ کیسے لازم و ملزوم ہے. اگر معصومین کے فرامین بھی اس میں شامل کر سکیں تو بہت اچھا ہو. قبلہ ذرا فرمائیے اس بارے میں، ہم آپ کی ہم سب ناظرین آپ کی رائے کو سننا چاہتے ہیں. جی بسم اللہ. جی بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو ہمیں علم کو سمجھنا ہے کہ علم کیا ہے. جی علماء کی نگاہ میں بشری طاقت کے مطابق اشیاء کے حقائق پر آگاہ ہونے کا نام علم ہے. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یاد رہے کہ اشیاء کی حقیقت کا علم رکھنا اور بات ہے اور اندازے اور گمان کرنا اور بات ہے. واہ واہ واہ. تھیوری یا نظریے کی حیثیت جب تک دلائل قطعی اور عقلی سے ثابت نہ ہو جائے ذہنی تصورات ہی رہتے ہیں. بے شک. واہ. کسی چیز کا علم اس کی حقیقت اور واقعیت حاصل کرنے یا اس چیز کے خاص قسم کے وجود کے ادراک کا نام ہے. یا یوں کہہ لیں کہ کسی چیز کا علم اس کے بارے میں اس طرح کی آگاہی اور شناسائی حاصل کر لینے کا نام ہے جیسا کہ وہ چیز حقیقت میں وجود رکھتی ہے. سبحان اللہ. بہت اچھی تعریف ہے. سبحان اللہ. علم باری تعالیٰ میں ہر چیز کی ایک حقیقت اور واقعیت موجود ہے. بس اس شے کا عالم وہ ہے جس کا علم اس شے کے بارے میں پروردگار کے علم کے ساتھ مطابقت رکھتا ہو. سبحان اللہ. لہٰذا بعض دفعہ ہم کہتے ہیں جی ہم سب لوگ علم رکھتے ہیں، تو بہت ساری سنی سنائی باتیں ہیں، کبھی ادھر سے سن لی، کبھی ادھر سن لی، کبھی خبریں سن لی، کبھی کسی مجلس میں جا کے کچھ بات سن لی. تو علم، یہ معلومات تو ہیں لیکن علم نہیں ہے. علم وہی ہوتا ہے جو کسی چیز کی حقیقت متعلق ہوتا ہے. سبحان اللہ. تو لہٰذا اللہ تبارک تعالی حقیقی عالم ہے، اور اس طرح وہ ہستیاں جس کو اس نے علم عطا کیا ہے وہ حقیقی معنی میں عالم ہیں. اور مولا کائنات علیہ السلام اپنے خطبہ نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تبارک تعالیٰ جو کہ عین علم ہے اور اس کی ذات عین علم ہے، بے شک. تو علم در مقام فعل یعنی جو ظاہر ہوتا ہے، یا دوسرے الفاظ میں جو اللہ کی مخلوق ہے اس کا علم اللہ کے اذن سے حاصل کیا جا سکتا ہے. تو چونکہ میں زیادہ گہرائی میں نہ جاؤں، بات یہ ہے کہ آج کا جو آپ کا ٹاپک ہے علم اور عمل، تو ظاہر ہے کہ جتنا کوئی کسی چیز کے بارے میں جانتا ہے وہ اس چیز کے بارے میں علم رکھتا ہے. تو لہذا جب ہم علم و عمل کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد ہماری زیادہ تر یہ ہوتی ہے کہ شریعت کا علم، یعنی جو ہم اللہ کی معرفت حاصل کرتے ہیں یا شریعت کا علم
جو ہم رکھتے ہیں تو وہ علم ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ اس پر عمل کیا جائے. اور خود قرآن مجید میں بھی ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. وہ خالی علم رکھ کے کسی چیز کے بارے میں جان کے پھر اس کی تصدیق کر کے اس پر ایمان لانے سے بات مکمل نہیں ہوتی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اعمال صالح اور اس علم کے مطابق عمل کرنا وہ نہایت ضروری ہوتا ہے. اور بغیر عمل کے تو جو عالم ہے وہ بھی کہا گیا ہے کہ ایسے ہی ہے جیسے درخت بغیر پھل کے. تازہ عمل جو ہے وہ نہایت ضروری ہے. تو قرآن مجید میں بھی بار بار یہ کہا گیا ہے کہ عمل کریں. فرمایا گیا ہے من عمل صالحا، جو بھی عمل کرے گا نیک عمل، من ذکرن او انسا، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت، فہو مؤمن، اور وہ مومن بھی ہونے چاہیے، صاحب ایمان بھی ہونے چاہیے. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، تو ہم اس کو بہترین زندگی حیات طیبہ عطا کریں گے. سبحان اللہ. اور حیات طیبہ عمل سے ملتی ہے، خالی جو ہے کہا جائے کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اور عمل نہ کیا جائے تو اس سے نہیں ملتی. اور قرآن مجید میں کہا گیا ہے وَعْمَلُوا، سورہ مومنون میں ہے وَعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، عمل کرو نیک عمل اور جو تم کر رہے ہو میں اس کو اچھی طرح جانتا ہوں. تو اللہ تبارک تعالیٰ جو کہ عین علم ہے، اور وہ قبل اس کے کہ ہم کوئی چیز سوچیں یا ہمارے ذہن میں ابھی وہ چیز آئے گی بھی نہیں، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کو اس چیز کا علم ہے پہلے سے ہی. تو لہٰذا وہ فرما رہا ہے تم عمل کرو، انی بما تعملون علیم، جو تم انجام دیتے ہو میں اس کو بخوب جانتا ہوں. فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ، پس جو بھی تم میں سے صالح عمل کریں گے اور وہ مومن بھی ہو تو ہم کسی کے جو سعی و کوشش ہے اس کی ناسپاسی نہیں کرتے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کسی کے عمل کو ضائع نہیں کرتے. لہذا علم اور عمل جو ہے وہ ساتھ ساتھ رہنے چاہیے، لازم و ملزوم ہے کہ اگر اس سے کوئی فائدہ حاصل کرنا ہے تو اس پر عمل کیا جائے، وإلا اگر عمل نہیں ہے تو علم جو ہے پھر خود بخود رخصت ہو جاتا ہے، کیونکہ اگر عمل نہ ہو تو وہ علم زیادہ دیر ٹھہرتا نہیں ہے. اور پھر قرآن مجید میں تو کیفیت عمل کی بھی بات کی گئی ہے. فرمایا گیا ہے کہ وَإِنَّ جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، ہم نے زمین پر جو کچھ پیدا کیے ہے زینت ہے، اور پھر اس لیے کہ لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ آزمائیں انہیں تو ان میں سے کون بہترین عمل لے کر آتا ہے. اور یہ بھی فرمایا کہ ہم نے موت و حیات کو خلق کیا لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ ہمیں تمہیں آزمائیں کہ تم میں سے بہترین عمل کون لے کے آتا ہے. اور پھر عمل کے بھی درجات ہیں. اگر عمل میں نیت خالص نہ ہو، کیونکہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور نیت ہونی چاہیے خالص. تو خالص نیت کون سی ہوتی ہے؟ خالص نیت وہ ہوتی ہے کہ جس میں صرف اور صرف اپنے رب کی رضا شامل ہو، رب کے ساتھ کسی اور کی رضا شامل نہ ہو، بلکہ یہ بھی نہ ہو کہ جی یہ میں کام کر رہا ہوں اس سے مجھے سکون ملتا ہے، اس سے مجھے شہرت ملتی ہے، اس سے مجھے عزت ملتی ہے، تو اس کا مطلب ابھی تو اپنی ذات کے خول میں یہ انسان تو ان ہر چیز سے بالاتر ہو کے صرف اور صرف اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے کوئی کام کرے گا تو اس کو کہتے ہیں خالص. تو جب نیت خالص ہو تو اسی نیت کی بنا پر اس عمل کا اجر دیا جاتا ہے. تو لہذا خالص اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کوئی بھی عمل کرتے ہیں تو اس میں ہمیں یہی سکھایا گیا ہے، اگر وضو کریں تو کہیں قربتاً اللہ، وضو نماز پڑھیں تو قربتاً اللہ، زکوٰۃ دیں تو قربتاً اللہ،
جو آپ عمل کریں اس میں اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے عمل کرنا چاہیے، اور اگر اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے عمل انسان کرے تو وہ قبول ہوتا ہے، اور جو قبول ہو جائے وہ تھوڑا بھی ہو تو وہ تھوڑا نہیں ہوتا، اور اگر قبول نہ ہو تو چاہے کتنا بھی کوئی عمل کرے۔ میں ایک مثال چھوٹی سی دوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ایک صحابی تھے جو دنیا سے چلے گئے اور جاتے ہوئے وصیت کی کہ میرا جو کھجوروں کا باغ ہے وہ اللہ کی راہ میں دے دیا جائے۔ تو جب وہ دنیا چلے گئے تو ان کے باغ میں جمع ہوئے رسول پاک بھی اور صحابی بھی، اور سارے وہ جو کھجوریں تھیں ساری جمع کی ہوئی وہ دے دی گئیں، اور رسول پاک نے جب ساری کھجوریں دے دی لوگوں کو اور آپ آگے بڑھے تو دیکھا کہ ایک کھجور نیچے گری ہوئی تھی، کھجور کا دانہ، تو آپ نے فرمایا، اس کو اٹھایا اور فرمایا کہ اگر یہ شخص اپنے جیتے جی یہ دانہ اپنے ہاتھوں سے یہ دیتا تو یہ جو اپنی پورا باغ دیا اس سے بہتر تھا۔ تو چونکہ اگر انسان کی اپنی نیت اور اس وقت جب خود عمل کر رہا ہوتا ہے اس کو اس پر نہیں چھوڑنا چاہیے کہ جناب میں مر جاؤں گا، میرے بعد والے مجلس کروا لیں گے، قرآن خوانی کرا لیں گے اور پھر میرے اعمال سیدھے کر دیں گے۔ جو انسان خود اپنے ہاتھوں سے کر کے جاتا ہے وہی زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ بعد والے تو پھر نیتوں میں وہ خالص پن نہیں رہتا، وہ کہتے ہیں جی ہمارے فوت ہو گئے تو لوگ کیا کہیں گے، انہوں نے ان کا کل بھی نہیں کروایا، چلیسمہ بھی نہیں کروایا، ان کی مجلس بھی بڑی نہیں کروائی، تو وہ باتیں وہ ہو جاتی ہیں۔ انسان جو نیت خالص کر کے عمل کرتا ہے وہی قبول ہوتا ہے۔ تو لہٰذا علم کے ساتھ ساتھ عمل بہت ضروری ہے۔ تو اگر اس کے بارے میں اگر مزید کوئی آپ بات کرنا بہت شکریہ، بہت شکریہ قبلہ، بہت شکریہ آپ کے اس قیمتی جو آپ نے ہمیں یہ احادیث بھی سنائی اور ماشاءاللہ فرامین بھی سنائے اور قرآن کی آیات بھی سنائی، بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی رہے گی قبلہ، جزاک اللہ خیر۔ قبلہ نے بہت خوبصورت بات فرمائی کہ زندگی اور موت کا مقصد، اب دیکھیے یہ کتنی بڑی بات ہے، زندگی اور موت کا مقصد قرآن کے مطابق، موت و حیات کا مقصد، زندگی کا مقصد یہی ہے کہ اچھے اعمال کیے جائیں۔ تو لب لباب یہ ہے مولانا کی اس پوری ان کی جو انہوں نے اتنی اچھی میں نے وہ تقریر دی یا اسپیچ دی اس میں کہ ایمان تو بہت ضروری ہے اور ایمان کے ساتھ عمل بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ آپ عمل کریں گے، عمل صالح کریں گے تو ہی بات بنے گی، تو ہی خدا پاک کی معرفت حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ ناظرین ہم اب ایک بریک کی طرف جا رہے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ ٹیلی فون لائن کھول دیں گے۔ اب سب سے استضاء سے جہاں سے آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ اس میں شرکت کریں، اور آپ بھی ہمیں اس ہمارا ٹاپک جو ہے علم اور عمل، اس میں آپ حصہ لینا چاہیں تو یو آر موسٹ ویلکم۔ تو بریک لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔